اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اليوم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہا ہے: اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے ایسے کلمات پڑھے ہیں کہ ان کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے اور مانگی جانے والی چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگ رہا ہے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ دوبارہ سنیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے، یعنی کہ اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مذکورہ تمام کلمات میں سے ایک کے بھی ذریعے دعا مانگنا بلا شبہ قبولیت کا باعث ہے، لہٰذا دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھ کر اپنی حاجت اللہ کے حضور میں پیش کی جائے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اور پھر دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ دعا کے لیے خشوع اور خضوع اور انہماک بہت لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہوں، آپ کو یقین نہ ہو اور آپ کا ذہن کہیں اور گم رہا ہو۔